والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ اور رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ اور رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننا ہے، چاہے بات کرنے والا عمر میں ہم سے کم ہو، علم سے ہم سے کم ہو، لیکن وہ اللہ اور رسول کی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ یہ زندگی کے آخر سانس تک کی نیت کر لی جائے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہوگی تو عظمت کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام میں نور رکھا ہے، ہر آیت میں نور، آیت کے ہر لفظ میں نور اللہ نے رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ خوش ہو کر کے وہ نور ہمارے دل میں ڈال دے گا۔ یہ انعام ملے گا اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننے میں۔ جو نور اللہ نے ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ خوش ہو کر کے وہ نور ہمارے دل میں ڈال دے گا، جس سے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور ہمارے اندر یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیا بولیں اور کیا نہ بولیں، کب بولیں اور کب نہ بولیں، کتنا بولیں اور کتنا نہ بولیں، کس سے بولیں اور کس سے نہ بولیں، کہاں بولیں اور کہاں نہ بولیں، یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی۔ اور بھلائی بغیر کوئی کلمہ زبان پر نہیں آئے گا۔ جب وہ نور دل میں آ جاتا ہے تو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، کس کو دیکھیں اور کس کو نہ دیکھیں، کہاں دیکھیں اور کہاں نہ دیکھیں، کب دیکھیں اور کب نہ دیکھیں، کتنا دیکھیں اور کتنا نہ دیکھیں۔ آنکھیں اللہ نے جو دی ہیں، یہ آنکھیں بیل کو بھی اللہ نے دی، بھینس کو بھی دی، گائے کو بھی دی، لیکن ہم کو جو آنکھ اللہ نے دی ہے اس پر یہ شرط لگائی گئی، یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کو کہاں استعمال کیا جائے، ان آنکھوں سے کہاں دیکھا جائے اور کہاں نہ دیکھا جائے۔ پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا ہے، زندگی کے آخر سانس تک کے لیے نہیں۔ اور ہم تو، ہماری آپ کی کیا حیثیت، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی حرکت زبان کو دیتے تھے۔ جیسے کہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے،
تو آپ اپنی زبان کو حرکت دے دیتے تاکہ یہ اللہ کا کلام مجھے یاد ہو جائے اور ہماری زبان سے نکل جائے یہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی زبان کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس مشقت میں نہ ڈالیں۔ آپ تو اس قرآن کو جب نازل کیا جا رہا ہو تو عظمت کے ساتھ سن لیں۔ جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، جس کو جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اس کلام کو آپ عظمت کے ساتھ سن لیں، پھر باقی سب چیزیں اللہ کر دیں گے۔ آپ کے سینے میں اللہ اس کو جمع کر دیں گے، آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، اور تبلیغ کے وقت آپ کی زبان پر جاری بھی فرما دیں گے۔ آپ عظمت کے ساتھ سن لیں۔ تو اللہ اور رسول کی باتوں کو گویا یہ مجمع ہمارا ہے، خوش نصیب مجمع جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم گویا اسی بات کی مشق کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں تو بس اللہ ہی اللہ ہے، فجر بعد بھی بیان ہو رہا ہے، 10 بجے تعلیم کے حلقے ہو رہے ہیں، اس میں اللہ رسول کے کلام کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، ظہر بعد بھی بیان ہو رہا ہے، عصر بعد بیان ہو رہا ہے۔ تو ہم گویا یہ 2-2.5 دن 3 دن جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے، گھر کی آرام کو، گھر کی راحت کو، اپنے تمام مشاغل کو، سب کو چھوڑ کر کے ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ کس بات کے لیے؟ اللہ اور رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننا ہمیں آ جائے۔ اس لیے یہ نہ دیکھا جائے کون بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کیا بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ ہمارے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، مسجد میں ہو رہے ہیں، اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان گھر میں خواتین اور بچوں کی بھی تعلیم ہو۔ ہر مسلمان گھر میں خواتین اور بچوں کی تعلیم ہو۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب ہر گھر میں پڑھی جائے۔ یہ مسجد نبوی کا یہ عمل ہے۔ مسجد نبوی میں یہ عمل ہوتا تھا، اور مدینے کے ہر گھر کے اندر بھی گویا یہ عمل ہوتا تھا، بچوں میں اور خواتین میں۔ ان سے بھی یہی کہا جائے کہ دیکھو اللہ اور رسول کی بات اب پڑھی جائے گی، عظمت کے ساتھ سننا۔ اس کا سب سے بڑا ادب یہی ہے۔ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ جو ادب والا ہے وہ تو نصیبے والا ہے، اور جو بے ادب ہے وہ بدقسمت ہے، محروم رہے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس مشق کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں اپنی بات کو عظمت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہوگا ہم کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ ہم سے لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں یہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اپنے اختیار سے اپنی جان مال کو لے کر کے، اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر کے ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں ہوگا۔ جب یہ چیز واضح ہو جائے گی تو پھر آدمی کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم کو ضرورتوں سے بھر دیا ہے۔
ہمارے اندر بھوک ہے، تو باہر اللہ نے اس بھوک کو رفع کرنے کے سارے انتظامات فرمائے۔ ہمارے اندر اللہ نے پیاس رکھی ہے، تو اس پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے باہر طرح طرح کے انتظامات کر رکھے۔ ہمارے اندر سردی لگنے کا احساس ہوتا ہے، تو سردی سے بچنے کے لیے اللہ نے دنیا میں انتظامات بنوا رکھے ہیں۔ ہمیں گرمی لگتی ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے اسباب اللہ پیدا رکھے۔ تو ہم انسانوں کو اللہ نے ضرورتوں سے بھر دیا ہے، ضرورت ہمارے اندر ہے، اور اس ساری ضروریات کا اللہ نے ہمارے باہر انتظام فرمایا ہے۔ تو یہ ضروریات تو اللہ نے ہر جاندار کے اندر رکھی، لیکن ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہم انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ سوال ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دے۔ بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے، اور بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے۔ قرآن میں ہدایت والوں کو بھی تذکرے ہیں، اور قرآن میں جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے بھی تذکرے ہیں۔ اہل ہدایت کے لیے اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، اور جنت پہ وہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جس کا اس دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نہ ان نعمتوں کو ہم نے کبھی دیکھا، نہ ان نعمتوں کے فضائل ہم نے کبھی سنے، نہ ہمارے قلب کے اوپر اس کا کوئی وسوسہ گزرا کہ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے، اہل ہدایت کے لیے جنت میں جو انعامات رکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی مسحریوں پر سائے میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اور آگے کیا انعام ہے؟ اور ان جنتیوں سے کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے جنتی بندو کہتے ہیں ان کو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اہل ہدایت کے لیے جنت ہے، اور جن کو ہدایت نہ ملی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو ہدایت نہ ملی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ہدایت کا انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ فرعون کو حکومت تو مل گئی، ہدایت نہیں ملی۔ قارون کو مال تو مل گیا، ہدایت نہیں ملی۔ قوم سبا کو کھیتی و باغات تو مل گئے، ہدایت نہیں ملی۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ جن کو ہدایت مل گئی، دنیا کے اعتبار سے کوشش ان کے پاس نہیں تھی، پھر بھی وہ چمک گئے، اور جن کو ہدایت نہ ملی ساری دنیا ان کو حاصل تھی، پھر بھی وہ ناکام ہو گئے۔ تو ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلام جس سورت سے شروع ہوتا ہے
وہ الحمد شریف ہے کہ جب اللہ کے کلام کو تم شروع کرو پڑھو تو الحمد شریف، نماز میں ہر رکعت میں الحمد شریف، اور الحمد شریف کے اندر اللہ نے ہدایت کی دعا رکھی، اس لیے اس کو سورۃ الہدایت بھی کہتے ہیں۔ کہ جب تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو اللہ سے مانگو۔ اهدنا الصراط المستقیم، جو تمہاری سب سے بڑی حاجت و ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگو۔ دعا، یہ دعا ہمارے لیے تجویز ہوئی، اور یہ الحمد شریف کا پڑھنا فرض و واجب کے درجے میں ہے نماز میں۔ جتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں کسی کے ہاں واجب سے کم درجہ نہیں ہے، ہر ایک کے ہاں الحمد شریف کو پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنی سب سے بڑی ضرورت مانگو، اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگو۔ اب اس دعا سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، یعنی ہدایت اللہ کے دینے سے ملے گی، ہدایت کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیں گے انہیں ہدایت مل جائے گی، جن کو نہیں دیں گے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو محتاج بن کر کے، ضرورت مند بن کر کے تم اپنے اللہ سے ہر نماز میں اور ہر رکعت کے اندر تم ہدایت مانگو۔ اور اسی کے جواب میں پورا قرآن ہے، اے میرے بندے اور اے میری بندی، تو نے مجھ سے اپنی سب سے بڑی ضرورت ہدایت مانگی ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ الف لام میم سے پورا قرآن کہ تو نے جو چیز ہم سے مانگی ہے وہ یہ ہم کہتے ہیں، یہ کلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے تھوڑی لیں گے ہم ایسے بھائی، کچھ کرام تو ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، مستعلی کا صفت ہے۔ اور ہدایت کی پہچان کیا ہے؟ کس کو ہدایت مل گئی اور کس کو نہیں ملی، اس کی پہچان ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اور جس کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور ڈال دیا، اللہ ہم سب کو اس پہ کر دے۔ میں کیا بات ہوتی، ایک تو ان کو سمجھ دیتے ہیں اللہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اور جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سمجھ دیتے ہیں، اور پھر حرام سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور حلال کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پہچان ہے، حرام سے نفرت پیدا ہو جاتی، گھن آنے لگتی جب ہدایت کے نور دل میں آ جاتا ہے۔ اور جب ہدایت کا نور نہ ملے تو پھر آدمی حرام میں ملوث رہتا ہے، حرام کھاتا رہتا ہے، حرام پہنتا رہتا ہے، حرام کماتا رہتا ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، اور اسی حال میں موت آ جاتی۔ تو ہدایت کی پہچان یہ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے کیا ہم بولیں اور کیا نہ بولیں، کیا ہم کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کس طرح ہم کمائیں اور کس طرح نہ کمائیں، یہ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت،
اور سب سے بڑی حاجت۔ اس لیے جب تم قرآن شروع کرو تو الحمد شریف پڑھو، جب نماز شروع کرو تو الحمد شریف پڑھو، اور اس میں یہ دعا، ہدایت کی دعا اللہ سے مانگو۔ تو گویا یہ دعا جتنی قرآن پاک میں اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، کسی دعا کو مانگنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن الحمد شریف کا پڑھنا کہتے ہیں، اور الحمد شریف میں یہ دعا مانگنا کہتے ہیں یہ فرض و واجب ہے۔ اس دعا کو اللہ نے ہم پر فرض و واجب کیا ہے، مانگو، لیکن تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہتے ہیں ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت ہماری سب سے بڑی حاجت ہے۔ تو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو ضروریات اللہ نے رکھی ہیں، ان تمام ضروریات کے لیے دنیا میں اسباب پھیلا دیے اللہ نے، اور انسان کو ہدایت مل جائے اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا آنا دنیا میں شروع کیا۔ انسانوں میں اللہ نے نبی بھیجنا شروع کیا۔ وہ آتے تھے اس کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ ضرورت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کی گئی ہے، اور سب سے آخر میں تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے مقتدا اور تمام نبیوں کے امیر اور تمام نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ پورے عالم کے لیے نہیں، کسی کو ایک ملک دیا گیا، کسی کو ایک قوم دی گئی، کسی کو ایک زبان بولنے والے دیے گئے، کسی کو ایک شہر دیا گیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے نبی، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ آئے، ہدایت والا کلام لے کر کے آپ آئے۔ اور آپ کے بعد نبیوں کا آنا اللہ نے بند کر دیا۔ نبیوں کا آنا تو باعث رحمت تھا، باعث خیر تھا، اور عجیب بات، نبیوں کا آنا تو اللہ نے بند کر دیا حضور کے بعد، لیکن انسانوں کا آنا آج تک جاری۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اور اللہ کا کلام اور اللہ کی شریعت جب انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں آتی تھی انسانوں کی رہبری کے لیے، تو جب انسانیت کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہ نبوت کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ یعنی نبیوں کا آنا بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے زیادہ مکار جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کا آنا جو ہدایت کے لیے آتے تھے انسانوں کی، جب ان کا آنا دنیا میں بند کر دیا گیا اور انسانوں کا آنا بھی جاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ جاری رہے گا، تو ان کی ہدایت کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر اللہ ہی کی طرف سے اللہ کے پاک کلام میں حضور نے جواب دیا، نبیوں کا آنا تو بند کیا گیا، لیکن
نبیوں والا کام اور نبیوں والی دعوت وہ نہیں بند کی گئی. نبیوں والا کام دنیا میں ہوتا رہے گا، نبیوں والی دعوت دنیا میں چلتی رہے گی، لیکن جب نبیوں کا آنا بند ہو گیا کون کرے گا؟ تو آج تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فضائل سامنے آئے کہ اب نبی تو نہیں آئیں گے حضور کے بعد، لیکن اب سارے نبیوں کا کام اور حضور والا کام، یہ حضور کی امت کو یہ شرف دیا گیا کہ اب یہ اس کام کو کرے گی. نبی ان میں کوئی نہیں ہوگا لیکن سب نبی والا کام کرنے والے ہیں. ہر ایک ان میں داعی ہوگا. اللہ کے حکم کو بجا لانا اور دنیا میں دعوت دینا. ہماری اور تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی بات مان لینے میں ہے، اللہ کے حکم پورا کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے. اس پہ ہماری نجات. اسی وجہ سے کلام پاک میں اس امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو. اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنا یہ ہم کو تم کو بہترین کیوں کہا جا رہا ہے. اللہ ہم سے مخاطب ہیں اور وہ ہم کو بہترین کہہ رہے ہیں امت محمدیہ کو سے مخاطب ہو کر، تو ہمارے کون سے کیا کہتے ہیں سرخاب کے پر لگے ہیں جو ہم کو بہترین کہا جا رہا ہے. تو حضرت ان کا جواب دیتے تھے اس لیے کہا جا رہا ہے تم بہترین کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس لیے تم کو بہترین کہا جاتا ہے. آدمی اپنے کام سے بہترین بنتا ہے اور اپنے کام ہی سے بدترین بنتا ہے. حضرت فرمایا کہتے تھے ہمارے تمہارے کون سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کون خود اس کو اللہ ہم سے فرما رہا بہترین. اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ آیت تھی اور آج بھی آیت ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے آیت رہے گی، یعنی امت محمدیہ رہے گی. اور امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اے امت محمدیہ تم بہترین امت. کیوں بہترین امت؟ تم بہترین کام کے لیے بھیجے گئے ہو. کون سا بہترین کام؟ جو تمام نبیوں میں بہترین تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کام اب تمہارے ذمہ کیا. اسے تو بہترین صحابہ نے وہ کام کیا، وہ نیابت کا حق ادا کیا. تو آج تک صحابہ جیسی کوئی امت دنیا میں پیدا نہیں ہو پائی. اور قرآن میں ان کے فضائل آئے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ تم نے کہتے اسلام کا اور دین کا حق ادا کر دیا، تم نے مجھ کو راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. اس لیے ہماری اس مبارک اور عالی محنت میں صحابہ کو نمونہ بناؤ، ان کو سامنے رکھو. وہ ہیں ہمارے امام. تو میرے بھائی اور دوستوں، اس امت کو بہترین اس لیے کہا گیا کہ یہ بہترین کام کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے. کون بہترین کام؟ جو تمام نبیوں میں جو سب سے بہترین تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیابت اس امت کو دی گئی ہے. اب نبی تو ان میں کوئی نہیں ہوگا لیکن سب نبیوں والا کام اور سب نبیوں والا دعوت دینے والے، ہر ایک ان میں داعی ہوگا. جو امت دنیا میں سب سے نیچے تھی، یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہزن فاش کرنے لگے جبریل امی کے اسرار.
جو اونٹ چرنے والے تھے، جو شتربان تھے دنیا میں، جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور ان کی اطاعت پر آ گئے، تو اللہ نے ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر کر دیا، اور جو دنیا والوں کے پاس تھا وہ اللہ نے ان کو دے دیا کہ اب تم قیادت کے قابل ہو۔ میرے بھائیو دوستو، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہم آپ دنیا کے اندر گویا اسی کی دعوت دینے کے لیے۔ جب یہ امت دعوت دے رہی تھی تو سب میں یہ زیادہ افضل اور فائق ہے، اور جب اس امت نے دعوت چھوڑ دی تو آج سب سے ہے۔ جب تم یہ کام کر رہے تھے تو بہترین تھے، اور جب تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو آج تم بدترین ہو۔ جو چاہے تم کو خرید لے، جدھر چاہے تم کو چلا دے، جو چاہے تم کو پہنا دے، جو چاہے تم کو کھلا دے، جو چاہے تم کو خرید لے، کوئی تمہارا مقام دنیا میں نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہم بہترین جو کام ہم کو دیا گیا تھا وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ میری جماعت گئی تھی امریکہ، 1 سال کی جماعت امریکہ گئی تھی۔ وہاں کے مسلمان پوچھا کرتے تھے آپ کیوں آئے؟ ہندوستان تو بڑا غریب ملک ہے، مسلمان بہت غریب ہے، پاکستان بھی غریب ہے، بنگلہ دیش بھی غریب ہے، آپ کیوں آئے اتنا خرچ کر کے؟ اور ہم کو آپ کو معلوم ہے اس میں کیا کہتے ہیں اپنی جان لگانا اور اپنا مال لگانا، اپنی جان اور اپنا مال، بے اموالکم وانفسکم، جان تمہاری ہو اور مال تمہارا ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ اللہ کے دین کی عزت نہ کرے۔ یہی رائیوڈ کے اجتماع میں آخری زمانے میں جب حضرت یہاں تشریف لائے اور پھر یہی لاہور میں بلال پارک میں انتقال ہوا، ایک بڑے افسر یہاں کے وہ حضرت سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں تو اس کا فنڈ بھی بہت زیادہ ہو۔ میں غریب بیٹھا ہوا تھا، پان حضرت کی ڈبیا میں رکھ رہا تھا، انہوں نے سوال کیا، بڑے افسر تھے آئے، حضرت کی تقریر سن چکے تھے، مغرب بعد فجر بعد، تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ جتنا بڑا فنڈ ہمارا ہے دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا فنڈ نہیں۔ جب انہوں نے فنڈ کے بارے میں سوال کیا فرمایا جتنا بڑا فنڈ ہمارے پاس ہے، پوچھا کہ کن بینکوں میں ہے، کہاں کا ہے؟ وہ کہا ہم بینک کی جھنجھٹ میں نہیں پڑتے، ہر مسلمان کی جیب میں اور ہر مسلمان کی الماری میں اور ہر مسلمان کا بینک میں جو کچھ ہے یہ سب ہمارا فنڈ ہے۔ بس ہم یہ نہیں کہتے لاؤ ہم کو دو تو ہم دین کا کام کریں، ہمارے یہاں لاؤ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں لگاؤ، جس اللہ نے تم کو یہ دیا ہے اس کو اس کی مرضیات پہ لگاؤ۔ کیسے لگاؤ یہ تم تبلیغ میں 4 مہینے دے کر کے سیکھو۔ اگر ہم کہتے ہیں لاؤ تو تم ہمارے اعتبار پر لاتے، پھر ہماری نیت خراب ہو جاتی، ہم چٹ کر جاتے۔ جب تم لات دے دے تو کل ہم جو ثواب
حساب نہیں آتے؟ وہ جو ہم نے بھیجا تھا آپ کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ، وہ کہاں آپ نے خرچ کیے؟ تو ہم یہ حساب ہی دیتے تھے، تھک جاتے، تبلیغ ہم کیا کریں؟ تو لاؤ ہمارے یہاں ہی نہیں لاؤ، بلکہ ہمارے یہ ہے کہ نہیں لگاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ایک ایک پیسے کے تم سے سوال ہوگا، لگاؤ وہاں لگاؤ جہاں اللہ لگانے سے خوش ہوتے ہیں، ایسا سوال ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان کو حضرت نے جواب دیتا کیا، ہم سے بڑا کوئی ہے دنیا میں کہ جو کچھ مسلمان کی جیب میں ہے، جو کچھ مسلمان کے بینک میں ہے، جو کچھ مسلمان کے پرس میں ہے، جو کچھ مسلمان کی الماری میں ہے، کہتے ہیں یہ سب ہمارا پڑ ہے۔ بس یہ نہیں کہتے لاؤ، بلکہ میں کہتے ہیں اس کو جو اللہ نے دیا ہے اسے لگاؤ وہاں جہاں لگانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کس طرح لگاؤ؟ یہ تبلیغ میں 4 مہینے دے کر کے یہ سیکھو، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو کس طرح لگایا جائے، کہاں کہاں لگانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت۔ ملک تو مل گیا لیکن ہدایت نہ ملی۔ میں دیکھو فرعون کا تذکرہ، ایک ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس سے عبرت لو۔ مال تو تم کو مل گیا لیکن ہدایت نہ ملی۔ دیکھو قارون کا کیا ہے، کچھ نمونے اللہ نے اپنے کلام پاک میں بتا دیے۔ ان قوموں کے تذکرے کیے گئے جن قوموں نے گویا جن کو ہدایت نہیں ملی، اور نبی کی بات جنہوں نے نہیں مانی، ان کا کیا حشر ہوا، کیا نتیجہ ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں ہم کیوں جمع ہوئے؟ اور یہ سالانہ ہمارا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ اور اللہ نے اس مبارک اور عالی محنت کو کیا مقبولیت عطا فرمائی۔ میں نے کہیں ایئرپورٹ سے رائے میں آتے وقت کہیں ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا، اور اتنا بڑا مجمع جمع ہے۔ تو یہاں اس لیے جمع ہوئے، یہاں کیا چیز، یہاں ہم کو وہ محنت سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے جس محنت پر اللہ خوش ہو کے ہدایت دیتے ہیں، وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ ساری محنتیں دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور ہدایت کی محنت ہم نے چھوڑ دی۔ یہ نحوست اور یہ پھٹکار ہے۔ ہمارے ملک بھی ہمارے پاس ہے، پیٹرول کے چشمے بھی ہمارے پاس ہیں، سونے کے کانے بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نے ہدایت کی محنت چھوڑ دی تو آج ہم 2 پیسے کی بھی دنیا میں نہیں۔ اس لیے آخری سفر میں، جس میں یہی لاہور میں حضرت کا انتقال ہوا تھا، کچھ وزراء ملنے کے لیے آئے، حضرت فرمایا میں تمہارے یہاں ہر سال آتا ہوں لیکن تم سے کچھ مانگنے اور لینے نہیں آتا ہوں، ہر سال تمہارے یہاں آتا ہوں تم سے کچھ لینے، اور تم ہم کو کیا دو گے؟ جب ساری دنیا کے تم قرض دار ہو تو ہم کو کیا دو گے؟ ہم تم کو یہ بتانے آتے ہیں، یہ مبارک برالی محنت، اگر اس محنت کو تم کرو گے، اس کو اپنا کام بناؤ گے، مقصد حیات بناؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے دائیوں کے اور دین کی محنت کرنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی حفاظت میں لگ جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرے، اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائے،
اپنے آرام کو اللہ کے دین کے قربان کرے، اپنے وطن کو قربان کرے، اپنی جوانی کو قربان کرے، اللہ کے راستے کی ٹھکریں کھائے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کرے۔ تو ہمارا مرض کیا ہے؟ پہلے تو مرض کی تشخیص ہوتی ہے نا، ہم ڈاکٹر کے علاج کے ڈاکٹری علاج کرائیں، یا ہم حکمت کا علاج کرائیں، یا ہم ہومیوپیتھک کا علاج کرائیں، یا ہم آیورویدک کا علاج کرائیں، کوئی طریقہ علاج ہم اختیار کریں تو حکیم اور ڈاکٹر اور وید ہر ایک کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں اس کے پکڑ میں مرض آ جائے۔ دوائیں تو ہیں، کوئی مرض دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی دوا اللہ نے دنیا میں بھیجی۔ تو ہر ایک کی پہلی فکر ہوتی ہے ڈائگنوسس، ڈاکٹری علاج کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ڈائبٹیز ٹیسٹ ہو رہی ہے، ایکس رے ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مرض پکڑ میں آ جائے۔ اس کو مرض کون ہے؟ مرض اگر پکڑ میں آ گیا، ڈائگنوسس صحیح ہو گئی، تو پھر دوائی تو اللہ نے پہلے بڑھ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری تشخیص کیا ہے ہمارے بارے میں؟ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو ہم کو جنت میں لے جانے والا اور پورے عالم میں ہم کو قائد بنانے والا اور پورے عالم کا ہمیں امام بنانے والا، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے پورے انسانیت کو جو اللہ کی طرف ہم بلاتے، ہم تو دنیا میں آئے تھے ہم اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ بہت بڑے ہیں، ہم تو اسی دنیا میں آئے۔ تیسری دنیا میں آئے تو ہم نے وہ دعوت چھوڑ دی۔ صحابہ تو ادائی تھے، جب وہ پہنچے رستم کے دربار میں پہنچے اور کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو ان کے لباس کو دیکھ کے سب ہنسے۔ سفر، معمولی لباس، معمولی سواریاں، اور بہت تضحیق کے ساتھ اور تمسخر کے ساتھ پوچھا کیا بات تمہیں نکال کے لائی ہے، کیوں آئے ہو؟ اور جواب بھی ان کے دے۔ یہ سوال جب مذاق کے انداز سے تضحیق کے طور پر جب سوال کیا کیا بات تمہیں نکال کے لائی ہے، تو جواب بھی ذہن میں تھا، یہ یہی کہیں گے ہم بھوکے ہیں، کچھ ہمیں کھانے کو دے دو، ہم پیاسے ہیں، کچھ ہمیں پینے کو دے دو، ہم فقیر ہیں، کچھ ہماری ضروریات پوری کر دو، یہ ہم سے یہی کہیں گے، یہ لینے آئے ہوں گے۔ لیکن جب جواب دینے کے نمبر آیا تو صحابی نے جواب دیا، انہیں جواب دیا، اور اس جواب سے ان کے دماغ پر چوٹ لگی۔ یہ تو سمجھتے تھے یہ لینے آئے ہیں، اور ان کے جواب انہوں نے یہ ہمیں دینے آئے ہیں۔ جواب نے یہ بتایا کہ یہ لینے نہیں آئے۔ ہم کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں وہ نعمتیں، وہ دولتیں، وہ انعامات ہمیں مل گئے، دنیا میں بھی مل گئے اور آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ، جن کی بشارتیں اور خبریں دے گئے۔ ہم تم سے لینے نہیں آئے، ہم تم کو دینے آئے۔ اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو، ایمان میں تم داخل ہو جاؤ، تو انہی انعامات سے تم کو مال مال کر دیا جائے گا۔ ہم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہم تم کو دینے آئے۔ ہم تمہیں تمہاری جیسے انسانوں کی عبادت سے نکال کے، غلامی سے نکال کے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں داخل کرنے آئے۔ اور ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی وسعتوں میں داخل کرنے آئے۔
کہ جواب ضرور لکھتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے ہم جب لینے آئے اور اب تک یہی تھا، یہ دیتے تھے یہ لیتے تھے. اور جواب اب جو دے رہے ہیں وہ سے نہیں. ہم کو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ خزانے مل گئے، وہ نعمتیں ہمیں مل گئیں، وہ بلندیاں ہم کو مل گئیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اب ہم لینے والے نہیں رہے، اب دینے والے بن گئے. ہم نکلے ہیں، اپنے ملک سے نکلے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر رہا ہے. جو جان و مال اللہ نے دیے تو لگاتے ہوئے ہم پورے عالم کے انسانوں کو اس کی دعوت دینے آئے ہیں. کہتے ہیں اور اس دین کی دعوت دینے آئے ہیں. اگر تم اس دین کو اختیار کر لو گے تو اللہ تمہیں جہنم سے بچا دیں گے اور جنت کا وارث تم کو بنا دیں گے. میرے بھائی اور دوستو، اس رائے کے میدان میں یہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. ہم کے جمعہ میں اس محنت کو سمجھنے کے لیے وہ محنت ہم سے چھوٹ گئی. جب دین کی محنت چھوٹ گئی تو دین بھی نہیں ہماری زندگی سے نکل گیا. اور دین نکل جانے کے بعد ہمارے حال یہ ہو گیا جیسے فیوز بلب. جب تک بلب صحیح ہے اوپر لگایا جاتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے سر اوپر لگا ہے. اب جب یہ فیوز ہو گیا تو یہ نیچے آئے گا، یہ پھینک دیا جائے گا. تو وہ کام چھوڑ کر کے ہم فیوز ہو گئے. تعداد تو ہماری بڑی دنیا میں ہے. مدینے میں تاریخ میں ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 بار مردم شماری دنیا میں ہوئی تھی. مدینے میں ایک بار مسلمانوں کی تعداد 500، دوسری بار مسلمانوں کی تعداد 700، تیسری بار مسلمانوں کی تعداد 1100. جب 1100 کی ہندسہ کان میں پڑا تو صحابہ جذبے شکر میں سجدے میں چلے گئے کہ الحمدللہ اب ہماری تعداد 1100. اس پر شکر دیکھیے 1100. اور آج ہماری تعداد، صحابہ اپنے زمانے میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ امت اتنی بڑی ہوگی. ایک بلب پورے حال کو روشن کر دیتا ہے اور لاکھوں فیوز بلب بھر دیے جائیں اندھیرے. آج ہمارے ملک بھی ہاتھ میں ہے لیکن اندھیرے ہی اندھیرا. یہاں کی جمع ہوئے ہدایت کی وہ محنت جس پر اللہ خوش ہو کر کے ہدایت دیتے ہیں، اس محنت کو سیکھنے اور اس محنت میں لگنے اور زندگی کے آخری سانس تک لگے رہنے کا عزم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں آئے. وہ محنت اس پر استغفار ہم خواہشات، ہم نے کلمہ پڑھ کر کے جو عہد کیا اور جو اقرار کیا، ہم اس کے خلاف. کلمہ پڑھنے میں اور کلمے کے مطابق زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن کلمے کے خلاف ہماری زندگی، ملک ہم کلمے کے خلاف چلا رہے ہیں، زندگی ہم کلمے کے خلاف گزار رہے ہیں، مال ہم کلمے کے خلاف گزار رہے ہیں. زندگی ہماری کلمے کے خلاف. اور لغنا جن انسانوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو جو چاہے کرے بھائی. ہمارے یہاں فارسی میں مثل ہے بے حیا باش تو ہر چیز خواہی پر. تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے حیا ہوں تو اب اس کے اوپر کیا تعجب بات، جو چاہے کرے یہ بے حیائی کی حرکت. لیکن تم نے تو کلمہ پڑھا ہے.
اس کلمے میں تم نے اقرار کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اور پھر تم اپنی چاہیے منمانی زندگی گزارو، یہ اللہ کو زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس محنت کی دعوت دینے کے لیے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری امت آج ہدایت سے محروم، قرآن میرے گھر میں ہے اور قرآن کے خلاف میری زندگی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، یہاں ہمیں اس محنت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ محنت جو ہم نے چھوڑ دی، جس کے چھوڑ دینے سے یہ نحوست کے دن ہمارے سامنے آئے کہ ہم دنیا میں بے قیمت ہو کے رہ گئے، کوئی ہماری قیمت دنیا میں نہیں، اس محنت کو ہم کرنے والے بنے، اس کو اپنی زندگی کام بنائیں، اس کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ الحمدللہ یہ محنت دنیا میں چلی، یہ محنت چلی تو آج اتنا بڑا لائب کی اور بھر اعظم میں محنت ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت ہم کو مل جائے، یہ اس کو حاصل نہیں میں جس دنیا میں رہتے ہیں۔ انجینئر بننے کی محنت، جو انجینئر بننا چاہے وہ اس محنت میں لگتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کی محنت، جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اس محنت میں لگتا ہے۔ کھیتی کسانی والی محنت جو اس میں لگتا ہے وہ صاحب جائیداد ہوتا ہے۔ مال کمانے کی محنت، تو دنیا میں جس طرح سے طرح طرح کی محنتیں ہیں، جو محنت اختیار کرتا ہے اس لائن میں جیسا محنت۔ ہدایت کی محنت جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم کو عطا فرمایا، یہ محنت دے گئے، ہم تمہیں قرآن دے کر کے گئے اور وہ زندگی دے کر وہ محنت دے کے گئے، یہ قرآن تمہارے اندر آ جائے۔ آج تو ہماری زندگی قرآن کے خلاف، جو قرآن میں ہے وہ ہمارے اندر نہیں، جو ہمارے اندر ہے وہ قرآن میں نہیں، اتنی متضاد ہماری زندگی ہو۔ اور صحابہ جو قرآن میں تھا وہ ان کے اندر، اور جو ان کے اندر وہ قرآن میں، ایسی ٹیلی کرتے تھے۔ یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے ہمیں برکت فرمائی اور پوری امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ ہر امتی جہاں ہے وہ اس عالی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائے اور زندگی کے آخر سانس تک اس عالی محنت کو کرتا رہے، یہاں تک کہ ہمارا رزلٹ آؤٹ ہو اور اس کا کہ ایمان پر بڑا ختم ہو، ہم اس حال میں دنیا سے روانہ ہو کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں۔ رزلٹ اس دن آؤٹ ہوگا جس دن ہمارا انتقال ہوگا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے پاک رسول ہم سے راضی ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ محنت جو چھوٹ گئی ہم سے، جس کا تعارف ہم سے کرایا جا رہا ہے، اب انشاءاللہ اس محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائیں، اس محنت کو اپنا مقصد حیات بنائیں، زندگی کے آخر سانس تک اس محنت کو کرتے رہیں اور اس محنت کو اس طرح کریں گے جس طرح کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ہر امتی کو اس محنت میں لگائیں گے، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ ایشین ہو، چاہے وہ آسٹریلین ہو،
چاہے وہ افریقن ہو، پوری دنیا میں جو حضور کے نام لیوا امت ہے، ہر امتی اس عالی محنت کو اپنا کام بنا لے، اس کی نیت کریں، ہم بھی کریں گے اور پوری امت کو اس محنت پر کھڑا کریں گے۔ یہ رائے کا اجتماع اس لیے ہوتا ہے، یہ جو ہم نے ارادت مقدس پروگرام مسافر آج بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے جانے کی زحمت، اس سجے کی زحمت، کھانے کی زحمت، خریدنے کی زحمت، نیند پوری نہیں ہو رہی، لیکن سب اپنے اختیار سے کچھ انتظامات کرنے والوں سے جو ہو سکا انتظامات کے لیے اللہ جزا خیر فرمائے، لیکن اپنی ارادت و فضل اس عالی محنت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس رائبن کے اجتماع میں آ کے اس محنت کو ہم سمجھ لیں اور نیت کر لیں کہ اب زندگی کے آخری سانس تک اس محنت کو کریں، بس ہم کامیاب۔ افریقہ میں ہم نے سوال کیا یہاں آپ کیوں آئے؟ پاور بینک ہے آسٹریلیا سے ڈاکٹر سلطان شروع سے لگا دور سے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا یہاں کا رہنے والا مسلمان بزبان حال یہ کہہ رہا ہے ہم اسلام پر تو ضرور چلیں گے لیکن امریکہ کی رعایت سے، ہم اسلام پر تو ضرور چلیں گے لیکن امریکہ کی رعایت سے۔ ہم یہ کہنے آئے ہیں نہیں، یہ امریکہ کی سرزمین پہ رہنے والے مسلمانوں اپنے فیصلہ بدلو، ہم امریکہ میں رہیں گے پورے اسلام کی رعایت سے۔ پرائیویٹ میں ہوتے امام ہے، کسی کا رہبر ہے، تو راستہ دکھانے آئے، تو ہدایت کا پیغام لے کے آئے۔ جانتے ہیں میرے بھائی و دوستو، یہ مبارک اور عالی محنت جس میں اللہ نے ہم کو لگایا اور رائے میں اللہ نے پہنچایا، نہ معلوم کتنے خوش نصیب اس مجمع میں ایسے ہیں جو زندگی کبھی سیدھے ہم تو چھوٹی مسجد نہ معلوم کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے اس محنت کو کرتے کرتے، وہی ہوتا ہوں سامنے میں ہوتا ہے۔ اب ان کی اولادیں بھی کرتی ہیں۔ آج کل یہی رہ رہا ہوں، اس کی بچے دعوت دی بتائے مرکز بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو ہدایت مل جائے، زبیر میرا بیٹا، جس کے اولاد کو ہدایت مل جائے، جس کے خاندان کو ہدایت مل جائے، اور بڑا بد نصیب وہ انسان ہے مرکز سے فراغت ہوئی میری۔ اچھا ماشاء اللہ، جس کو اللہ ہدایت دیں گے اسے ملے گی۔ ساتھ میں چل رہا ہے الحمدللہ دعا ہے اللہ ہدایت آپ کی حالی اچھا ہے، گرما گرمی والے گاڑی مفتی کو جس کو ہدایت مل گئی وہ اللہ کے تمام خزانوں سے استفادہ کرنے والا ہوگا، یہ جنت کا وارث بن جائے گا، اور جس کو ہدایت نہ ملی اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک سال کے پہلے کر دیا آسٹریلیا بڑا والا۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تم سے یہ کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ ہم تعدل یوم ایھا المجرمون، اے آدم کے اولاد، کسی سے جو مجرم ہے، جو بے ایمان ہے، وہ ہمارے ایماندار بندوں سے الگ ہو جائیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ، اے آدم کے اولاد، ہم نے تم کو بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان کی باتیں کرنا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو خود جہنم میں جانا ہے اور اس یہ اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہے۔ صدیق صاحب خالد ساتھ بڑے سفر رہے میرے، انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اسے تم میں سے بہت سے خلقت کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہاری عقل نہیں؟ ڈاکٹر عبدالعلیف صاحب،
بڑے عقل دنیا میں بڑے عقل مند مشہور تھے، ملک میں چلا رہے تھے، کیا کیا کر رہے تھے؟ یہ تو اللہ نے دی تھی، جس کے ذریعے سے ملک چلا رہے تھے، کہتے ہیں ہذہ جہنم التی، کوئی نہیں جا سکتا، صرف یہی وہ جہنم ہے جس کی تم کو دنیا میں خبر دی۔ انہوں نے قانون بنایا، میرے بھائیو دوستو، اسی لیے سب یاد ہے۔ ہم یہ نیت کریں اس مبارک اور عالم علم کے علاوین کے اس میدان میں ہم آپ جمع ہیں اور ہم نے اپنے اختیار سے ہر طریقے زحمت برداشت کی ہے، کر رہے ہیں یہاں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم آئے، ہم استغفار کریں۔ ہم نے وہ دعوت چھوڑ دی، ہم نے دعوت چھوڑ دی جس دعوت کی برکت سے غیر مسلم جہنم سے بچ کر کے جنت والے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ امانت ان کے سامنے پورے عالم کے انسانوں کے ہمارے پاس بچے تھے چھوٹے سے، یہ قرآن ہماری ایمان سے نہیں ہے، یہ پورے عالم کے انسانوں کی امانت ہمیں دی گئی ہے۔ جب یہ بے دین صحیح نہیں سمجھ میں تھے، تمام عالم کے انسانوں کبھی نہیں پڑھا انہوں نے وہاں پہ مرکز میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ سمجھ کے اللہ معاف فرمائے۔ ہمارا مولانا یوسف صاحب فرمائے، اے اللہ دنیا میں دین بے دینی پھیلتی رہی، آپ کی مساجد ویران ہوتی رہی، ایک دن 10 سال بھی نہیں، ایک دن گئی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پیاری سنتیں دنیا میں ختم کی جاتی رہی، ہم کھانے کمانے میں لگے رہے۔ اے اللہ ہماری ظلم عظیم کو اپنے کرم سے معاف، ہمیں خود اس کو شکایت ہے، اے اللہ ہماری ظلم عظیم کو اپنے کرم سے معاف، ہم بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، سبوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم اس سے نکلنا ہے۔ اپنے چاچا کو رگڑتے رہے، مولانا زبید اس عالی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائیں۔ رگڑتے رہے اور کہتے یہ کچھ سب بھائی نیت کر رہے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا بھی نہیں ہے، یہ نیت کر کے بس اسی میں احتیاط ہے۔ اس مبارک اور عالی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائیں۔ ایک ہے مقصد حیات اور ایک ہے ضروریات حیات، زندگی کی ضرورتیں اور زندگی کا مقصد دونوں بڑا فرق ہے۔ یہ جو سب زندگی کا مقصد اور ضرورتیں، صابن کے نقلوج ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو ضرورتیں رکھی ہیں رکھی، اس کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہے، ان ضروریات کے انتظام کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ادب میں چل رہا ہے، اور ایک ادب مقصد میں چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا معاملہ، جو مقصد حیات تھا وہ تو ہم بھول گئے، اور جو زندگی کی ضروریات ہمارے اندر تھی وہ ہمارا مقصد بن گئی۔ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، پیسہ ہمارے مقصد ہے، ابھی بھی جاتے ہیں، عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ کی ملی ہے۔ مقصد حیات کو بھول گئے، اور جو زندگی کی ضروریات اللہ نے رکھی تھی وہ ہمارا مقصد ادب بن سے گئی۔ مولوی صاحب جو ادب کے ساتھ چلے ضائمین کے اس اجتماع میں کیا نہیں، جو مقصد حیات ہے اس کو سمجھو، اور مقصد حیات کو سامنے رکھ کر کے جو زندگی تمہاری باقی ہے موت تک، تو پھر زندگی کی جو ضروریات ہے اللہ نے اس میں بھی دین کی برکت سے آسانی پیدا کر دی، رزق کریم عطا فرمائے، اپنی مدد شامل فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنے وعدے دین پر کیے گئے ہیں وہ وعدے اللہ نے کیے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کیا کہتے ہیں زبان سے کیے گئے ہیں۔ اللہ سچے، اللہ کے خزانے سچے، ان کے وعدے سچے، ان کے نبی سچے، ان کی بشارتیں سچی، کیا کہتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ پوری ہوں گی بشرطے کہ ہم سچے ہوں گے اور ہم اپنے مقصد حیات میں۔ یہ ضرور سے میرے بھائیو دوستو، اس محنت کو سمجھانے کے لیے، اس محنت میں ہمارے لگنے کے لیے، جس کو اپنی زندگی کام بنانے کے لیے یہ اجتماع ہو رہے ہیں، یہی نہیں ہو رہے ہیں، پورے عالم کے اندر ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ امت کا خوش نصیب
ایسا وجود میں آ گیا ہے جو اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کے چلتا ہے۔ اللہ ہمارے پورے مجموعے کو اس مقصد پر کھڑا کر دے، ہمارے دل اس بات کو لے لیں، اس مبارک اور عالی محنت کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اور ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے کو بدلنے پر آج تیار ہو جائیں گے، آج اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے بدلنے میں دیتی ہے، بڑے اختیار والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ کسی چیز کو کہتے ہو جب تو ہو جاتی، لیکن ہم کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے کو بدلیں گے تو اللہ ہم کو اپنے فیصلوں کو بدلیں گے۔ شب معراج میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے جنت و جہنم کو مشاہدہ فرمایا۔ آخر میں آپ عرش الہی کے پر آئے، وہاں آپ نے دیکھا کوئی چیز نیچے سے زمین سے اوپر آ رہی ہے، کوئی چیز آسمان سے نیچے جا رہی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام جو آپ کے گائیڈ تھے، ساتھ تھے، فرمایا زمین سے جیسے اعمال اٹھ کر کے آتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے آسمان سے زمین میں اتر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ فیصلہ عزت کا ہوگا، تب زندگی کا دنیا میں اس کا ظہور ہے۔ پہلے آسمان پر ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بس اس لیے کہتے ہیں ہم اپنے کو بدل لیں۔ یہ ساری محنت اپنے کو بدلنے کے لیے، اپنے یقین کو بدلنے کے لیے، اپنے دھیان کو بدلنے کے لیے، اپنے اخلاق کو بدلنے کے لیے، اپنے جہل کو چھوڑ کر علم کے انوارات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کی سب کچھ کرنے کی ہے، اور اللہ کے عالی دین کو عالم میں پھیلانے کی نیت کرے، اس کے جان و مال لگائیں، اس کا عزم کرنے کے لیے ہے کہ ہم تو دنیا پہ اس لیے آئے کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی دنیا میں، ہم تو وارث ہیں جناب رسول اللہ، ہم تو نائب ہیں جناب رسول اللہ، جیسے صحابہ تھے، کیسی عجیب لوگ۔ بس میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے ہم کو آپ کو یہاں لائبریری بلایا گیا ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں اور یہ عزم ہم کر لیں۔ اب تک جو کوتاہیوں پر اللہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے، اسے دعا ہے اللہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کر دینے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ظلم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جس عالی محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا، ہم ساری محنتیں کر رہے ہیں، وہی نہیں کر رہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم نیت کر کے جائیں۔ اب اس محنت کی ترتیب ہے رخ کو بدلنے کے لیے۔ جب رخ کو بدلیں گے مجھے حمد ہوتی ہے، اس کی ایک ترتیب ہے اور آسان ترتیب ہے۔ یہ ضعیف امت ہو گئی، اس لیے اس کے لیے ایک ترتیب بتائی۔ ہم 4 مہینے اپنی زندگی سے فارغ کریں تاکہ ہماری زندگی کا رخ جو غلط ہے وہ صحیح رخ پر آ جائے۔ اور آج کا نہ معلوم کتنے امتیوں کے زندگی رخ نہیں ہوا، ہم سے 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ سالانہ ترتیب ہے کم سے کم 40 دن ہم ہر سال اللہ کے راستے میں دیتے رہے۔ ماہانہ ترتیب یہ ہے کہ ہم
ہر مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کم سے کم ہندوستان کا اور روزانہ کی ترتیب ہے کہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے دین میں محنت کی روزانہ دیتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو کہتے ہیں اس محنت کی ہم کو دعوت کی جا رہی ہے، یہ نیت کرائی جا رہی ہے۔ وہ تو اعلیٰ بات تو اس میں یہی ہے کہ جب یہ دعوت سامنے آئے تو اس کو مقدم کر کے نہ بالکل اس پر لبیک کہیں نہ مولا انعام علیہ صاحب کے ہاتھ سے بات ہے مولا جبیر مجھے پڑھا سکھا میری پلیٹ بس سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی سے 4 مہینے ہم فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں اور اسی اجتماع سے انشاءاللہ نکلیں، اجتماع سے نکلنے اور اس فضا میں ارادہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک فضا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے یہ جذبات سرد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے زندگی سے فارغ کریں گے اور اللہ کے راستے میں کریں گے تاکہ ہماری زندگی صحیح روپ سے جائے۔ 8-9 چھڑا بستر ہے کچھ ہی رکھی ہوئی ہے یہ ہم ارادہ کریں۔ ارادہ بھائی سب کر رہے ہیں بھائی، ابھی بیٹھے رہے ڈاکٹر ابھی سلطان کھڑے نہ سلطان ہو، بات ابھی ختم نہیں ہوگی، زبیر پہچان دینا میرے سکون کے ساتھ تشکیل ہو جائے۔ ابھی سب بس انہیں کی وجہ سے پیتا ہوں یہ چلنا پھرنا ابھی بھی نہیں، ہماری بات جب ارادہ اور نیت کرنے کا وقت آیا چھوٹا تو چلا گیا تھا پھر آیا بڑا تو چلا گیا اور جو بات کہی گئی ہے آؤں گا تو سال میں غور کر کے ارادے کر کے ان کے اطاعت ٹھیک ہے کیا نام ہے ظریف نا عارف کون کون بھائی فرمائے ماشاء اللہ یہاں اجتماع سے الحمد للہ کے رات میں جانا ہے ماشاء اللہ اللہ جماعت کا نام لگا کے شکرائے ہیں کہاں سے بھائی بالکل خاص سے 2 سال کے قبول فرمایا جی قریب جو مر گئے تھے ماشاء اللہ لکھا تھا کلمات اللہ قبول فرمائے تشریف لائے ماشاء اللہ اپنے ملک میں ملک جماعت جی کہاں سے بھائی سب بیٹھے اور کہاں ارادے کے کریں اپنے بھائیوں سے پوچھ کے نام لکھوائیں کہاں سے بیٹھے ماشاء اللہ 4 مہینے